اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ ابھی کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، تو اس رمضان کے مہینے کو لے کر ہم لوگ کیسی تیاری کریں، کیا کیا اعمال کریں، انشاءاللہ کچھ باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے اسی کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال عام طور پر ہمارے ماحول میں رمضان کی تیاری، یعنی رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی صفائی ہو جائے، گھروں کے اندر کلر اور پینٹنگ کا کام ہو جائے، اس طرح کپڑوں کی صفائی ہو جائے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری ہے، یہی اصل چیز ہے۔ لیکن اصل میں یہ نہیں ہے، رمضان کی تیاری کچھ اور ہے۔ ہم کو اصل میں وہ تیاری کیا ہے، پہلے تو معلوم کرنا، پھر اس کے حساب سے ویسا رمضان کی تیاری کرنے کی ہم لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو بابرکت ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نسائی میں ہے۔ یعنی اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ کیونکہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے بھی دروازوں کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جہنم کے سب دروازوں کو بند، اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ اس کے لیے کیا تیاری کریں، پھر کیسے تیاری کریں؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے، اس کے آنے کی خبر جیسے ہی ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اس کا ویلکم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کا استقبال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جیسا مہمان ہوتا، جس مہمان سے ہم کو جتنی زیادہ محبت ہوتی، مہمان جیسا عظیم ہوتا، اس کے استقبال کے لیے ویسی تیاریوں کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ویلکم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں نا، آج ایئرپورٹ میں کوئی پھول لے کے گیا، کوئی گفٹ لے کے گیا، کوئی اور چیز لے کے گیا، کیا وہ جیسے ہی آئے گا ہم اس کو کیسے ویلکم کریں، اس کا کیسے استقبال کریں، ہر آدمی اپنی اپنی تیاریوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ کب ہوتا؟ ہر مہمان کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا، کسی خاص آدمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا۔ کیوں؟
کیونکہ جو مہمان کی ہمارے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جو مہمان ہمارے نظروں میں جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہم اتنی ہی زیادہ تیاریوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں آنے کی خبر ہے، تو اگر رمضان کی مہینے کی عظمت بھی ہم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو ہم بھی اس کا ویلکم کرنے کے لیے، ہم بھی اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ویسی ہی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی عظمت ہی معلوم نہ ہو تو پھر ہم سمجھتے ہیں نہیں بھائی ایک مہینہ آ گیا گزر گیا، جیسے عام طور پر ہمارے گھروں میں کوئی رسم کوئی فنکشن ہوتا ہے، بھائی ہوا ہو گیا چلے گیا نکل گیا، اس سے ہم کو کیا فرق پڑا، ایسے ہوتا ہے۔ رمضان کو بھی آج ہم ایک رسم کی طرح منا لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ اسی طرح انسان کے لیے 2 لمحے اس دنیا میں بڑے دشوار ہوتے ہیں، انسان کے لیے 2 لمحے بڑے دشوار، کیسے؟ جس سے جتنی زیادہ محبت گہری ہوتی ہے اس کے آنے کے انتظار میں جو لمحہ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل یعنی دشوار ہوتا ہے، اور پھر جو محبت والا مہمان آیا اور وہ چلے گیا تو جب وہ چلے جاتا ہے تو اس وقت کے بھی لمحات بڑے دشوار گزرتے ہیں، ہے نا؟ تو اب رمضان کے مہینے سے بھی اللہ سے اگر ہم کو محبت ہے، اللہ کے احکام اور یہ برکت والے مہینے کی عظمت اگر ہم کو معلوم ہے تو پھر اس کے انتظار میں بھی ہمارے لمحات ویسے ہی گزرنا، جیسے ہی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو نہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں، صبح شام ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے تعلق سے بھی کیا ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے؟ ایسا اکثر نہیں ہوتا ہے الحمدللہ کچھ لوگوں کو، لیکن اکثر لوگوں کو تو یہ رمضان کا مہینہ بس ایک بوجھ، ایک کیا ہے تکلیف دہ مہینہ آ گیا، اس طرح لوگ سوچتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ بھی کیسی ہے، آج لوگ کیسی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا؟ چاند دیکھنے کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، یہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا۔ تو اب یہ استقبال، رمضان کا مہینہ آ گیا، چاند نظر آ گیا تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا ویلکم کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ کیسے؟ دعا کے ساتھ۔ کون سی دعا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند، نیا چاند جب بھی دیکھتے تھے ہر مہینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی تھوڑے الفاظ الگ ہے، وہ بھی ترمذی میں روایت ہے۔ اب یہ جو میں نے دعا پڑھا اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند بابرکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اے چاند تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب صرف اللہ ہے۔ یہ ہے اس دعا کا مطلب۔ تو بہرحال ہم بھی رمضان کا چاند جیسے ہی دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو اس دعا کے ساتھ ہی رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، جو کہ میں نے پہلے حدیث سنا دی نسائی کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے، جنت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے۔ اب غور کرنا، جنت آسمانوں کے اوپر ہے، انسان زمین پر ہے، بیچ میں آسمان ہے۔ اگر آسمان کے دروازے ہی نہ کھولے جائیں تو پھر انسان کے لیے جو نیچے ہے اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، میں آسمان کے بھی دروازے کھول دیا رمضان کے مہینے میں۔ اب ایک اور مثال سے بھی سمجھیے، مثال کے طور پر دیکھیے، اگر ہم کسی کے گھر گئے تو ہم جانے سے پہلے اس گھر کا مین گیٹ جو ہے وہ گیٹ بھی کھلا ہو اور
ہم لوگوں کو جس کمرے میں جگہ ملنے والی ہے اس کمرے کا بھی ڈور کھلا ہو اور اس کمرے میں اے سی بھی ہو، فین بھی ہو، ہر چیز کا انتظام ہو، لیکن ہم جاتے ہی ہمارا ویلکم کرنے والا نہ ہو، ہم کو خوشی سے ملنے والا نہ ہو، ہم کو مسکرا کے سلام کرنے والا، ہاتھ ملانے والا نہ ہو، وہ سب کچھ دروازے کھول کے رکھ دیا لیکن گھر میں کوئی ہے نہیں ہم کو خوشی سے استقبال کرنے والا، بتائیے اے سی کا کمرہ بھی ہو، بڑا سا محل بھی ہو، کیا اس گھر میں جانے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا، نہیں آتا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں جہاں آسمان کے دروازے کھول دیا، جہاں جنت کے دروازے کھول دیا، اسی دوسری طرف جہنم کے دروازے اور شیطانوں کو بھی بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، میری رحمت کے دروازوں کو بھی میں نے کھول دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنی فضیلتوں والا یہ مہینہ جو کہ ہمارے گناہوں کی معافی اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔